الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں ہر روز 70 مرتبہ سے زیادہ. حالانکہ آپ کے گناہ اول تو انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوتے ہی نہیں، نہ کبائر سرزد ہوتے نہ صغائر سرزد ہوتے. لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو فی نفسی گناہ نہیں ہے، لیکن نبی کی شان کے مطابق بھی نہیں، نبی کے بلند منصب کے مطابق بھی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت جو ہے اپنے زمانے کے اندر نبی کو ہوتی ہے. اور جب کوئی کسی حاکم کا مقرر ہوتا ہے، اس کی معمولی سے معمولی لفظی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا جرم تصور کی جاتی ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین. تو بعض دفعہ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے فی نفسی، لیکن نبی اس کو بھی اپنے لیے ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. تو اس لیے نبی اپنے لیے استغفار کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اگلی پچھلی ایسی جو اجتہادی لفظیں ہوں وہ آپ کی اللہ نے معاف فرما دی ہے، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا اہتمام فرما رہے ہیں. اس میں امت کو بھی تعلیم ہے کہ جب حضور بخشے بخشائے ہونے کے باوجود ہر روز 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں تو امت کے وہ افراد جو گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، جن سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، انہیں تو بدرجہ اولیٰ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. امت کے لیے تعلیم ہے، امت کو ترغیب دینی ہے استغفار کی، اس لیے آپ اتنا استغفار فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ امت کے لیے اللہ کے عذاب سے پناہ کی 2 جگہیں ہیں. ان میں سے ایک جگہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ایک جگہ باقی ہے، تم اس کو پکڑے رکھو. جو جگہ دنیا سے ہٹ چکی ہے وہ ہے نبی کی ذات. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اللہ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. تو نبی کی موجودگی امت کے لیے عذاب سے ڈھال تھی. اب وہ ڈھال ہٹ چکی ہے، لیکن دوسری ڈھال ہے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں گے. اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو استغفار کا اہتمام کیا جائے. یہ ڈھال ابھی موجود ہے. 2 ڈھالیں تھی، ایک ڈھال ہٹ چکی ہے، ایک ڈھال موجود ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں ہر روز 70 مرتبہ سے زیادہ. رواہ البخاری. وعن الاغر المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ليغال على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شک میرے قلب پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. یہ حدیث متشابہات میں سے ہے. حضور کے قلب کی کیفیت کون جان سکتا ہے؟ اور اس پر کس قسم کا حجاب ڈالا جاتا ہے، اس کی صحیح کیفیت اللہ کے نبی نے بھی بیان نہیں فرمائی، اور جو محتاط محدثین ہیں انہوں نے بھی اس میں کوئی کلام نہیں کیا ہے. اس کی مراد کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ یہاں پردہ ڈالنے سے کیا مراد ہے. اگرچہ بہت سے لوگوں نے بچتے بچاتے یہ کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں، ویسے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہر وقت قریب کا رہے، آپ کی توجہ ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف رہے، کسی وقت اللہ سے غافل نہ ہو. یہ آپ کی خواہش اور کوشش ہوتی تھی. لیکن دوسری طرف آپ کو امت کی فکر بھی ہے، امت کے احوال آپ کے سامنے آتے ہیں، اور بذریعہ وہی آپ کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے بعد امت کا حال کیا ہوگا. اور پھر دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ آرائی بھی ہے، دنیا کے مشاغل بھی ہیں، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جاتی تھی، تھوڑی غفلت ہو جاتی تھی. اس کو اللہ کے نبی نے اپنے لیے بڑا جرم تصور کیا کہ میں اللہ سے اتنی دیر غافل ہو رہا ہوں، اللہ کے ساتھ میرا جو تعلق اور رابطہ ہے وہ منقطع ہو رہا ہے اس چیز کی وجہ سے. تو اس غفلت کو پردے سے تعبیر کیا کہ میرے قلب کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی اس غفلت کے تدارک کے لیے 100 مرتبہ ہر روز استغفار کیا کرتے تھے. لیکن یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً مراد یہی ہے اس حدیث کی. حجاب سے مراد یہی والا حجاب ہے، اصل اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن بہرحال ایک رائے سامنے آئی تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، لیکن یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہی چیز ہے. حضرت اگر مزنی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّهُ لَيُغَارُ عَلَىٰ قَلْبِي، بے شک میرے قلب پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، میرے قلب کو ڈھانپ دیا جاتا ہے. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ہر روز 100 مرتبہ. رواہ مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. حضرت اگر مدنی صحیح مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو یہاں بھی اللہ کے نبی جو توبہ کر رہے ہیں وہ امت کو ترغیب دینی ہی ہے، اسی لیے امت کو خطاب بھی فرمایا کہ تم بھی توبہ کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی من جانب اللہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے. صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات جو ہوتی ہے وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتی ہے. حضرات صحابہ کرام اگرچہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، ان سے گناہ بہت کم سرزد ہوئے، اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. آپ کے اہل بیت ہیں وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام فرمایا. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. تو اس لیے عام آدمی سے چونکہ گناہ کا امکان رہتا ہے، اس لیے اس کو تو توبہ کا اہتمام کرنا ہی چاہیے. رواہ مسلم.
وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی. حضرت ابو ذر غفاری سے نقلی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی بہت سی احادیث حدیث قدسی کے زمرے میں آتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ایک مضمون القاء کیا اور پھر اس کا اظہار جو ہے حضور نے فرمایا، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا ایسا ارشاد ہوتا ہے جو قرآن کریم کے اندر نہیں ہے اس کو حدیث قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ حدیث قدسی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. انہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. ظلم کے معنی آتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا. اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی ملکیت ثابت ہے، لہذا اس کائنات کے اندر اللہ کا ہر تصرف حق ہے، مبنی پر حق ہے. جس کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ انصاف کے مطابق ہی کر رہے ہیں. اگر کسی کو سزا بھی مل رہی ہے تو وہ بھی عین انصاف ہے، وہ بھی ظلم نہیں ہے. وہ آدمی اس سزا کا مستحق تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا. تو اللہ کا ہر تصرف چونکہ موقع اور محل کے مناسب ہے، اس لیے اللہ کا کوئی بھی فعل ظلم میں داخل نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. ظلام اگر جو مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن مفسر نے وہاں بِذِی ظِلْمٍ کے ذریعے سے تفسیر فرمائی کہ بالکل ظلم کرنے والے نہیں ہیں. لفظ ظلام سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ بہت زیادہ ظلم تو نہیں کرتے لیکن تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. بِذِی ظِلْم سے تشریح کر کے یہ بتلا دیا کہ اللہ بالکل بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، جیسا جس کا حق ہے اس کو ویسا ہی دیتے ہیں. تو اللہ نے چونکہ اپنے لیے اس بات کو لازم کر لیا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی اس صفت کو اختیار کریں، اس لیے اللہ نے بندوں کے لیے ایک دوسرے پر ظلم کو حرام قرار دے دیا. فرمایا کہ ایک دوسرے پر ظلم کریں. پھر فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو بجز اس شخص کے جس کو میں ہدایت دے دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو تاکہ میں تم کو ہدایت دوں. کلکم ضال سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دے، ویسے تو کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے. مسلمان پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس بات کی کہ اگر ماحول اس کو خراب نہ کرے تو وہ بڑا ہو کر مسلمان ہی بنے گا، اسلام کو قبول کرے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ یہودی ہیں تو یہودیت والی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں،
نصرانی ہے تو نصرانیت کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، تو مجوسی ہے تو مجوسیت والی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کی استعداد کو خراب کر دیتے ہیں۔ جلوہ اول میں اس کو مثال سے بیان فرمایا کہ جیسے کسی 4 پاؤں والے جانور کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 4 8 پاؤں لے کر ہی پیدا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے اندر پیدائشی نقص ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر پیدا ہونے والے وہ بچے 4 ہاتھ پاؤں لے کر آتے ہیں۔ اب اگر ان جانوروں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو وہ بچے اپنے 4 ہاتھ پاؤں کے ساتھ صحیح سلامت زندگی گزارتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، وہ کسی پہاڑی پر سے لڑک گئے یا کسی نے ان کے ڈنڈا مار دیا اور پھر اس سے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اب وہ مرتے دم تک اسی ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو اس کے اندر نقص پیدائشی نہیں تھا، بلکہ ماحول نے اس کو نقصان والا بنا دیا، نقص والا بنا دیا۔ ایسے ہی پیدا ہونے والے بچے کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ اسلام قبول کرے، لیکن ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک حدیث اور ہے، ان اللہ خلق الخلق فی ظلمۃ ثم رش علیہم النور، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی کے اندر پیدا فرمایا، پھر ان پر نور کا چھڑکاؤ کر دیا، روشنی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ بھلے ہی اس کے اندر اسلام قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ استعداد اور صلاحیت باقی بھی رہے۔ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو جیسے خودرو جھاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی ادھر کو پھیل جاتی ہے کوئی ادھر کو پھیل جاتی ہے، ایسے ہی یہ بھی بیکار کی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ ہدایت دکھا دیتے ہیں، اس کے لیے راہ ہدایت پر چلنے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے، یعنی ہر شخص کے اندر گمراہ ہونے کا امکان باقی ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، جس کو میں ہدایت دوں گا، جس کے لیے میں اسباب پیدا کروں گا، وہ بچ سکتا ہے، لہذا مجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کلکم یا عبادی کلکم جائع، تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے بجز اس شخص کے جس کو میں کچھ کھلا دوں۔ یعنی ہر ایک کے لیے رزق کا انتظام کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب و وسائل مہیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اسباب مہیا نہ کیے جائیں تو کوئی انسان از خود اپنے لیے کھانے کا نظم نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ انسان اس کے لیے وسائل اختیار کرتا ہے، مثلا کوئی کاروبار لے کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کاروبار چل جائے۔ ارے وسائل اس نے اختیار کر لیے، لیکن سارا دن مکھی مارتا رہتا ہے بیٹھ کر، کوئی گاہک آتا ہی نہیں ہے۔ تو کھانے کا نصب کرنا یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے کھانا طلب کیا کرو تاکہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ پھر فرمایا کلکم عالم، تم میں سے ہر شخص برہنہ ہے، یعنی اس کے لیے یہ لباس کا مہیا کرنا بھی، لباس کے اسباب مہیا کرنا یہ بھی میرا ہی کام ہے۔ جس کو میں لباس والا بنا دوں، جس کے لیے میں لباس مہیا کر دوں، اس کا بدن ڈھک جاتا ہے، اور جس کے لیے مہیا نہ کروں اس کا لباس، اس کا جسم جو ہے وہ لباس سے عاری رہتا ہے۔ لہذا مجھ سے ہی لباس طلب کیا کرو تاکہ میں تمہارے لیے لباس کا نظر کروں۔ پھر فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو،
نافرمانیاں کرتے ہو، ان گناہوں کو معاف کرنا میرا کام ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے توبہ کرو، معافی مانگو، تاکہ میں تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دوں۔ اصل جو اس بات کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے یہ ہے، کیونکہ یہ بات استغفار کا ہی چل رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ چونکہ ہر شخص سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ مجھ سے استغفار کیا۔ پھر فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، تم میں سے ہر شخص، تم میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے نقصان پہنچا سکے، تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے یا میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر تم سارے کے سارے لوگ مل کر کے تہیہ کر لو کہ ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرنی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنی ہے، تو یاد رکھو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہماری کبریائی کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، نقصان تمہارا ہے۔ اور اگر تم سارے مل کر کے اس بات کا عہد کر لو کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے، پلک جھپکنے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو بھی ہمارا کوئی نفع نہیں ہوگا، اس میں نفع بھی تمہارا ہوگا۔ فرما برداری سے نفع تمہارا، نافرمانی سے نقصان تمہارا، اس میں ہمارا کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم تمہیں عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس سے ہماری کبریائی میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، ہمارا کوئی نفع ہو رہا ہے، ہمارا کوئی نفع نہیں ہے، تم ہمیں نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد شیئا فی ملکی ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اے بندو، اگر تمہارے اولین آخرین انسان جنات سب مل کر کے ایک شخص کے پاکیزہ دل کی طرح ہو جائیں، یعنی جیسے ایک پاکیزہ قلب والا شخص ہوتا ہے، اگر سارے کے سارے انسان و جنات اولین و آخرین سب کے سب پاکیزہ قلب والے ہو جائیں، جیسے نبی کا قلب پاکیزہ ہوتا ہے، ایسے ہی تمام قوم کے تمام انسانوں، تمام جنات کے قلوب پاکیزہ ہو جائیں، یعنی سب اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، تو بھی میری ملکیت میں، میرے ملک میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس یہ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اگر تمہارے اولین و آخرین، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب مل کر کے کسی شخص واحد کے گناہگار دل کی طرح ہو جائیں، تو ہماری سلطنت میں، ہمارے ملک میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں۔ پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اے بندو، تمہارے اولین آخرین، تمہارے انسان جنات اگر کسی بلند مقام پر کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی ضرورتیں مانگنے لگیں، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی عزت مانگ رہا ہے، کوئی حکومت مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مطلوبہ چیزیں ان کو دیتے رہیں، ایک ہی وقت کے اندر سب کی مرادیں پوری کرتے رہیں، تو اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی کمی ایک سوئی سمندر کے اندر گر جائے تو اس کے ناکے پر جو پانی آتا ہے اس سے سمندر کے اندر جتنی کمی واقع ہوتی ہے، اتنی کمی بھی اللہ کے نعمتوں کے اندر واقع نہیں ہوگی۔ یہ سوئی کے ناکے والی جو مثال ہے، یہ بھی صرف مثال کے طور پر ہے۔ سوئی کے ناکے کو اگر سمندر کے اندر ڈبو دیا جائے اور پھر اس کو باہر نکالا جائے تو کتنا پانی اس کے اندر آتا ہے، اس میں سمندر میں کوئی نقصان محسوس ہوگا کسی کو؟
بطور مثال فرمایا کہ جتنا اگر انسان سوچ بھی لے کہ ایک قطرہ بھی اس کے اندر سے کم ہوا ہے تو اللہ کے خزانوں کے اندر تو اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس لیے ہماری نعمتوں کو مانگنے میں کسی قسم کی جھجک اور عار محسوس مت کرنا۔ پھر فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احیصها علیکم، اے میرے بندو یاد رکھو تمہارے اعمال کا میں محاسبہ کر رہا ہوں، احاطہ کر رہا ہوں، ان کو محفوظ کر رہا ہوں، ان کو لکھ رہا ہوں۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر تم اس کا بدلہ بھی دوں گا۔ تمہارے اعمال ایسے ہی نہیں ہیں، ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کا بدلہ ملے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو شخص خیر پائے یعنی جس کو دنیا کے اندر نعمت مل رہی ہے، اس کی نافرمانی کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ پائے یعنی کوئی سختی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف اس کے اوپر آ رہی ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرے کہ اس نفس کی خرابی کی وجہ سے ہی اس پر یہ برائی آئی ہے۔ کسی اور کو ملامت کرنے کا حق نہیں ہے، اپنے نفس کو ملامت کرے۔ حضرت ابو ذر سے روایتیں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی آپس میں اس کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو کہ میں تم کو ہدایت دے دوں۔ یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں، فاستطعمونی اطعمکم، بس مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عالم الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص برہنہ ہے سوائے اس کے بھی جس کو میں کپڑا پہنا دوں، فاستکسونی، بس مجھ سے تم کپڑا طلب کیا کرو تاکہ میں تم کو کپڑا پہنا دوں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات خطا کرتے رہتے ہو، گناہ کرتے رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، تو مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم میرے ضرر تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملک شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین اور انسان و جنات سب کے سب شخص واحد کے پاکیزہ قلب کی طرح ہو جائیں تو یہ میرے ملک میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملک شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین تمہارے انسان و جنات تم میں سے کسی بدترین گنہگار قلب والے شخص کی طرح ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا في صعید واحد، اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین انسان و جنات سب کے سب کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے دعا کریں، مجھ سے کچھ مانگیں، فأعطيت كل انسان مسألته، اور میں ہر انسان کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دوں، ما نقص ذلك مما عندي، تو اس سے کچھ کمی واقع نہیں ہوگی اس چیز میں جو میرے پاس ہے، الا كما ينقص المخيط، مگر جس طرح کمی کرتی ہے سوئی جب اس کو داخل کیا جاتا ہے دریا کے اندر، سمندر کے اندر۔ یا عبادی انما هي اعمالكم احصها عليكم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کا میں احاطہ کر رہا ہوں، جن کو میں تمہارے لیے لکھ رہا ہوں، ثم اوفیکم ایاها، پھر میں تم کو ان کا بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اور جو شخص خیر پائے وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو شخص کے علاوہ پائے تو وہ ملامت نہ کرے کسی کو سوائے اپنے آپ کے۔ رواہ مسلم۔
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني اسرائيل رجل قتل 99 انسانا. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 بے گناہ آدمیوں کو قتل کر دیا تھا. اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اب وہ نکلا اس بات کی تحقیق کے لیے کہ آیا اگر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. مختلف لوگوں سے سوال کرتا رہا یہاں تک کہ ایک راہب کے پاس پہنچ گیا. اس سے بھی بتلایا کہ میں نے جو ہے 99 لوگوں کو بے قصور قتل کیا ہے, یہ بتاؤ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. کہنے لگا نہیں, تو اتنا بڑا گناہگار آدمی 99 آدمیوں کو تم نے بلا وجہ قتل کر دیا, یہ توبہ کہاں قبول ہوگی. اس کو بھی نپٹا دیا. کہنے لگا چل سینچری پوری کر. پھر وہ آگے بڑھا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں. تو کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں ایک عالم ہے, وہ تمہیں بتلا دیں گے اس کے بارے میں کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں. اس بستی کی علامتیں بتا دیں کہ فلاں فلاں بستی ہے, وہاں چلے جانا, ان سے ملاقات کرنا, وہ تم کو بتا دیں گے. ابھی آدمی چلا اس بستی کی طرف. ابھی بستی میں پہنچا نہیں تھا کہ اچانک اس کو جو ہے محسوس ہوا کہ اس کی روح نکل رہی ہے, اس کی موت کا وقت آ چکا ہے. تو اس نے کسی طریقے سے جد و جہد کر کے اپنے آپ کو زمین کی طرف ڈال دیا جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا. اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی. اب ملک الموت کے پاس رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, اس لیے ہم اس کو اللہ کی رحمت پہ لے جانا چاہتے ہیں. عذاب کے فرشتے کہیں گے کہ نہیں, یہ تو بہت بڑا گناہگار ہے, اس نے 100 آدمیوں کو ناحق قتل کیا ہے, اس لیے اس کو عذاب خداوندی میں مبتلا کرنا ہے. ان کے درمیان یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمین کی طرف جا رہا تھا اس زمین کو حکم دیا کہ اس مرنے والے کے قریب ہو جائے, اور جس زمین سے چلا تھا اس زمین کو حکم دیا کہ ذرا پیچھے ہٹ جائے. اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو, یہ پیمائش کرو کہ مرنے والے کا فاصلہ اس زمین سے قریب ہے جدھر جا رہا تھا, یا اس زمین سے قریب ہے جدھر یہ رہتا تھا, جہاں سے آیا تھا. اب فرشتوں نے پیمائش کی تو پتہ چلا کہ جس زمین کی طرف جا رہا تھا وہ ایک بارش کم تھی بنسبت اس زمین کے جدھر سے آیا تھا. یعنی جدھر توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ زمین قریب ہو گئی, کیونکہ اللہ نے بذریعہ وحی اس کو حکم دے دیا تھا قریب ہو جا. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی اسی بنیاد پر مغفرت اور اس کو ملائکہ رحمت کو سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دل کی کیفیت کا اندازہ کیا جاتا ہے, اس کا دل کس کیفیت کے ساتھ دو چار ہوگا, اس کی کیا حالت ہوگی, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے لیے بات پیدا فرما دی. وہاں نبی سعید الخدری قال, حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا. ثم خرج يسأل, پھر وہ لوگوں سے معلوم کرنے نکلا. فأتى راهبا فسأله, تو ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا. فقال اله توبۃ, کہنے لگا کیا اس کی توبہ قبول ہوگی. قال لا, تو راہب نے کہا کہ نہیں. فقتله, چنانچہ اس نے اس راہب کو قتل کر ڈالا. وجعل يسأل, اور پھر دوسروں سے سوال کرنے لگا. فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا, تو اس سے ایک آدمی نے کہا کہ فلاں فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ. فأدركه الموت, چنانچہ اس کو موت نے آ لیا, یعنی علامات موت اس پر طاری ہو گئی. فناء بصدره نحوها, تو اس نے اپنے سینے کو اس زمین کے قریب کر دیا, اس زمین کی طرف مائل کر دیا, اس زمین کی طرف دھکیل دیا. فاقتسمت فيه ملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ العذاب, تو اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے. فأوحى الله إلى هذه, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کی طرف جدھر وہ جا رہا تھا وہی نازل کی ان تقربی, کہ اس کے قریب ہو جائے. وإلى هذه ان تباعدی, اور اس زمین کی طرف
جس کی طرف سے آیا تھا اس کی طرف وہی بھیجی کہ دور ہو جائے. فقال قیسوا ما بینہما، اور حکم فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان پیمائش کی جائے. فوجد الی ہذہ اقرب بشبر، تو اس کو اس زمین سے جس کی طرف جا رہا تھا ایک بارش قریب پایا گیا. فغفر له، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی. متفق